بادشاہ نے دانیال، حنانیہ، میشائیل اور عزریہ کی مانند کسی کو نہ پایا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، 1 سے 6 اور 8 سے 20 آیات مقدسہ تک۔ اس وقت شاہ یہودہ یویاکیم کے عہد سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نصر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا، اور خداوند نے شاہ یہودہ یویاکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، تو وہ ان کو شنار کی سرزمین میں اپنے معبود کے گھر میں لے گیا اور ظروف کو اپنے معبود کے خزانے میں داخل کر دیا۔ اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اشفنس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی شاہی نسل اور شرفا میں سے بعض کو حاضر کرے، ہاں ایسے نوجوانوں کو جن میں کوئی عیب نہ ہو، خوبصورت اور تمام حکمت میں ہنرمند اور علم میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں خدمت کے لیے حاضر رہیں، اور ان کو کلدانیوں کے طرز کتابت اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک اور اپنے پینے کی مے میں سے روزانہ رسد مقرر کر دی۔ یوں وہ 3 سال تک پرورش پاتے رہے، اور اس عرصہ کے اختتام پر وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوں، پس ان کے درمیان بنی یہودہ میں سے دانیال اور حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ تھے۔ اور دانیال نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک میں سے اور اس پینے کی مے سے ناپاک نہ کرے، اور اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جاؤں۔ اور خدا نے دانیال کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نگاہ میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ تو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیال سے کہا کہ میں اپنے آقا بادشاہ سے ڈرتا ہوں، جس نے تمہارے لیے کھانا اور پینا مقرر کیا ہے۔ اگر وہ تمہارے چہروں کو تمہارے ہم عمر جوانوں سے دبلا دیکھے گا تو تم میرے سر کو بادشاہ کے سامنے خطرے میں ڈال دو گے۔ تب دانیال نے اس دروغے سے، جسے خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیال اور حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا کہ 10 دن تک تو اپنے خادموں کا امتحان کر اور ہمارے کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی دے، پھر تیرے سامنے ہمارے چہرے دیکھے جائیں، اور ان جوانوں کو بھی جو شاہی کھانا کھاتے ہیں۔ تب جیسا تو مناسب سمجھے اپنے خادموں کے لیے ویسا ہی سلوک کرنا۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 دن تک ان کو آزمایا، اور 10 دن کے بعد ان کے چہرے ان تمام جوانوں کی بنسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ خوشنما اور تازہ نظر آئے۔ تب دروغے نے وہ خوراک اور مے جو ان کے کھانے پینے کے لیے تھی موقوف کر دی، اور انہیں ساگ پات ہی کھانے دیا۔ اور خدا نے ان 4 نوجوانوں کو ہر طرح کی کتابت میں معرفت اور مہارت عطا کی، اور ان کو حکمت بخشی، اور علاوہ اس کے اس نے دانیال کو ہر طرح کی رویا اور خواب میں بھی فہم بخشا۔ اور جب بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے حاضر ہونے تک کے دن تمام ہو گئے، تو خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کو نبوکت نصر کے سامنے حاضر کیا، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی، تو ان سب میں سے اس نے دانیال اور حنانیہ اور میشائیل اور عزریہ کی مانند کسی کو نہ پایا۔ اس لیے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے رہنے لگے
اور حکمت اور دانشمندی کی ہر بات میں، جس کی بابت بادشاہ نے ان سے پوچھا۔ ان کو اپنی تمام مملکت کے سب جادوگروں اور نجومیوں سے 10 درجہ بڑھ کر پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ اے خداوند ہمارے باپ دادا کے خدا، تو مبارک ہے اور ابد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ تیرا نام جلیل و مقدس مبارک ہے اور عبدالآباد تک ممدوح اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب۔ عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ تو اپنے جلال مقدس کی ہیکل میں مبارک ہے اور ابد تک محمود اور اجل ہے۔ جماعتی جواب۔ عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ تو جو گہراؤں پر نظر کرتا ہے تو مبارک ہے اور ابد تک محمود اور موصوف ہے۔ جماعتی جواب۔ عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ تو آسمان کی فضا میں مبارک ہے اور ابد تک محمود اور جلیل ہے۔ جماعتی جواب۔ عبدالآباد تک تیرا جلال اور تیری ستائش ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب پہلی آیت سے چوتھی آیت تک۔ یسوع نے ایک کنگال بیوہ کو خزانے میں 2 پیسے ڈالتے دیکھا۔ اس وقت یسوع نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کو دیکھا جو اپنی نظریں خزانے میں ڈالتے تھے، اور ایک کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 پیسے ڈالتے دیکھا۔ اس پر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے اپنی بہتات میں سے نظروں میں ڈالا، مگر اس نے اپنی مفلسی میں اپنی ساری پونجی جو تھی ڈال دی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔